دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا اور دوستو جناب اسد الدین اویسی صاحب کی ان باتوں کو غور سے سن بھی لیجئے گا۔ اگر آپ ہندوستانی مسلمان ہیں، اگر آپ ہندوستان کے مسلمانوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں تو اسد الدین اویسی صاحب کی ان باتوں کو غور سے سن لیجئے گا اور اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچا بھی دیجئے گا۔ یہ وفق کا قانون کیا ہے؟ جی وفق ایک عبادت ہے اور عبادت کو چھیننا چاہ رہے ہیں نریندر مودی۔ جی بالکل۔ اب مودی کیا بول دیے کہ ایم ایل اے، ایم پی، متولی اور یہ بار کونسل کا کوئی الیکشن نہیں ہوگا، حکومت نامزد کرے گی۔ جب اسٹیٹ وقف کمیٹی میں گورنمنٹ نامینیٹ کرے گی، جو لوگ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہیں ان کو اپائنٹ کرے گی، جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو اپائنٹ کرے گی۔ جی بالکل۔ میری ایک بات کو اگر یقین نہیں کرنا ہے تو اپنے دل سے اور اللہ سے دعا کر کے پوچھو، یا اللہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے۔ یہ وفق کا قانون کیا ہے؟ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر نے ہم سے کہا کہ وفق ایک عبادت ہے۔ بالکل۔ وفق ایک عبادت ہے اور عبادت کو چھیننا چاہ رہے ہیں نریندر مودی۔ کیوں چھیننا چاہ رہے؟ یہ بولتے کہ نہیں 8 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے۔ کسی گورنمنٹ نے نہیں دی ہم کو، کسی آر ایس ایس بی جے پی کے لوگوں نے ہم کو نہیں دی، مودی نے نہیں دی، امت شاہ نے نہیں دی، جی کسی کانگریس کے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے نہیں دی۔ یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔ بالکل۔ ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، اللہ کے نام پر اس کو وقف کیا ہے۔ جیسا کہ صدر صاحب نے کہا کہ یہ عبادت ہے، اس کا قانون ہے۔ اب یہ نئے بل میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ نئے بل میں یہ بول رہے ہیں کہ سینٹرل وقف کونسل میں اور اسٹیٹ کے وقف بورڈ میں، اچھا ابھی میں مولانا سے کہا تھا کہ جو محبوب نگر کی وقف کمیٹی ہے، جامع مسجد کی بھی کمیٹی ہے نا، تو اب مودی کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں پورے ممبر مسلمان ہوتے ہیں، مشائخین کے کوٹا ہوتا ہے، بار کونسل سے آتے ہیں، ایم ایل اے ایم پی کا کوٹا ہوتا ہے، اور 3 ایمیننٹ مسلمانوں میں جو لوگ ہیں حکومت ان کو نامزد کرتی۔ اب مودی کیا بول دیے کہ ایم ایل اے، ایم پی، متولی اور یہ بار کونسل کا کوئی الیکشن نہیں ہوگا، حکومت نامزد کرے گی۔ جیسا ہمارا عبید اللہ کوتوال صاحب کو ماشاءاللہ زمانے کے بعد ان سے انصاف ہوا، ان کو چیئرمین بنائے، ان کو نامزد کرے۔ تو مودی کیا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں صرف اس کا سیکشن پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو، یہ بہت بی جے پی والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب وقف بورڈ کا 2024 کا قانون یہ ہے کہ صرف 4 مسلمان ممبر بن سکتے۔ کون سی کیٹیگری سے؟ متولی، وہ بھی حکومت نامزد کرے گی، ایمیننٹ اسکالر مانے عالم دین، اور جو 2 اور منسپلٹی یا پنچایت سے جو جیت کر آتے ان کو حکومت نامزد کریں گی۔ تو جب یہ لوگ وقف بورڈ میں جا کر بیٹھیں گے خدا نخواستہ تو بولیں گے محبوب نگر کی ڈسٹرکٹ کمیٹی میں پورے بی جے پی کے لوگ رہیں گے، محبوب نگر کی جامع مسجد کی کمیٹی میں پورے آر ایس ایس کے لوگ رہیں گے۔ آپ کو کیا کرنے؟ آپ نماز پڑھو، ہم روک رہے کہ آپ کو، مگر کمیٹی ہمارے ہاتھ میں رہیں گے۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ اس بات کو سمجھو آپ میری، میں یہ چپ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب اسٹیٹ وقف کمیٹی میں گورنمنٹ نامینیٹ کرے گی تو ظاہر ہے گورنمنٹ اسد الدین اویسی کو یا عبید اللہ کوتوال کو یا جابر کو نامینیٹ نہیں کرے گی،
جس کو حیدرآبادی دکنی میں بولتے چندی چوروں کے باپ کو اپائنٹ کرے گی. جو لوگ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہیں ان کو اپائنٹ کرے گی. جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو اپائنٹ کرے گی. دوستو ایسے اسد الدین اویسی صاحب بالکل سچائی بیان کر رہے تھے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ہوشیار ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور دوستو روزانہ ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشیل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.